آمین کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آغاز ہوتا ہے کہ رکوع نمبر 12 کا، آیت نمبر 40 سے سورہ اعراف چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم القیاط۔ بڑی اہم ترین بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے انجام کے بارے میں آگاہ فرمایا ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا کر پھر تکبر کیا۔ انسان جھٹلاتا تب ہے کسی کی بات کو جب خود کو بڑا سمجھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کی اور منہ پھیر کر چل دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ جھٹلانے والوں، تکبر کرنے والوں کی روحیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کے لیے آسمان کی طرف جائیں گی اور اجازت مانگیں گی، مگر انہیں اجازت نہیں ملے گی۔ موت کے بعد انہیں بلندی نہیں ملے گی، جیسے دنیا میں انہوں نے بلندی کا راستہ اختیار نہیں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی محبت، اس پر توکل اور اس کے لیے اخلاص کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو مرنے کے بعد بھی آسمان کی بلندیوں میں نہیں لے کر جائے گا۔ سیدنا ابن عباس اس آیت کی تفسیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ کافروں کے اعمال اوپر نہیں اٹھائے جاتے اور نہ ان کی دعا اوپر اٹھائی جاتی ہے۔ سیدنا برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاجر شخص کی روح کے قبض کیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ موت کے فرشتے اسے لے کر اوپر جاتے ہیں اور وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو وہ جماعت کہتی ہے کہ یہ کس خبیث روح کی بدبو ہے۔ فرشتے انہیں بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور یہ اس کا وہ بدترین نام لیتے ہیں جس سے اسے دنیا میں بلایا جاتا تھا، یہاں تک کہ فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمان تک لے جاتے ہیں۔ فرشتے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے درخواست کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمانے کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، جو آیت کریمہ ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جس طرح سوئی کے ناکے کے اندر اونٹ کو داخل کرنا ناممکن ہے، اسی طرح سے اس انسان کو جنت میں داخل کرنا ناممکن ہے۔ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا یالیجا، یالیجا در حقیقت ولجا کے ولجا سے یہ لفظ ہے، اور بدکار لوگوں کی روح کو وہیں سے اوپر آسمان سے ہی دروازہ جب نہیں کھولا جائے گا تو وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے، اور قبر میں ناکامی کے بعد اسے سجین میں قید کر دیا جاتا ہے۔ سجین وہ جگہ ہے جہاں پر بد لوگوں کی روحیں جاتی ہیں، علیین وہ جگہ ہے جہاں پہ اچھے لوگوں کی روحیں جاتی ہیں۔ تو مرنے کے بعد ہی انسان کی روح کا تعین ہو جاتا ہے۔ اصل عذاب تو جہنم کا روز قیامت اعمال کے بعد ہوگا۔ یہ روحوں کو جو تکلیف ہے، روحوں کو جو عذاب ہے، وہ جو عالم برزخ کی زندگی ہے، وہ تو مرنے کے فوراً بعد آپ کے جسم سے آپ کی روح نے آپ کا ساتھ چھوڑا تو آپ کا کام شروع ہو گیا۔ قبر کے اندر دفنایا، گھر والوں نے وہاں چھوڑ دیا، تو آپ کا تو معاملہ طے ہو گیا۔ روح لے کر جب فرشتے اوپر آسمانوں میں چلے، یہاں گھر والے رو رہے ہیں، یہاں گھر والے آپ کے لیے، آپ کے مرنے کے اوپر کھانے تیار ہو رہی ہیں، طرح طرح کی مہمانوں کی مہمان نوازیاں ہو رہی ہیں، اور انسان اپنے اعمال کے ساتھ اپنے رب کے پاس پہنچ گیا۔
معلوم نہیں اس کی روح سجین کو پہنچی یا علیین کو پہنچی۔ ولجہ کی معنی کسی تنگ جگہ میں داخل ہونا ہے، گھسنا یا گھسنے کی کوشش کرنا ہے، جیسے تلوار کا میان یا بارش کے پانی کا زمین میں داخل ہونا ہے۔ یعنی بارش کا پانی کتنا باریک قطرہ، کتنا کیسے زمین کے وہ ذرے کتنے باریک باریک ہوتے اس کے اندر پانی اترتا ہے۔ یہ جو لفظ آیا نا یالیجا، یالیج الجمل، یعنی کہ سوئی کے ناکے کے اندر اس کو داخل ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے یہ جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن کے اندر، یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، وہ لفظ ہی ولجہ سے نکلا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں۔ در حقیقت عربی زبان کا محاورہ ہے یالج الجمل فی سم الخیاط، یعنی جنت میں داخلے کی خاطر ہر ایک کے لیے ایک ہی مقررہ مقدار عمل کرنا نہیں، بلکہ ہر شخص کا اس کی استعداد اور قوت کے مطابق ہی امتحان لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے عذاب کے بارے میں آگاہ فرماتا ہے جس نے اس کی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان پر ایمان نہ لایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی آیات بالکل واضح تھیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کیا اور ان کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا۔ ان کی روحوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ان کی روحیں بلند نہیں ہوں گی، بلکہ ان کو وہیں سے پھٹکار کر سجین میں داخل کر دیا جائے گا، اور وہ ہرگز جنت میں داخل نہ ہوں گے حتیٰ کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کو داخل کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ہم اسی طرح سے مجرموں کو جزا دیتے ہیں، ہم اسی طرح سے ان کو بدلہ دیتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِحَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غواش۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہے، یعنی جیسے ہمارے پاؤں کے نیچے زمین ہے نا، بچھونا تو ظاہر ہے ہمیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیا کہا کہ زمین کو میں نے بچھونا بنایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جہنم کا بچھونا ہے، یعنی کہ زمین بھی سخت جلتی ہوئی ہے، جس پر وہ قدم رکھیں گے تو پاؤں جل اٹھیں گے۔ یعنی ان مجرموں کے نیچے آگ کے بچھونے ہوں گے، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور ان کے اوپر اسی جہنم کا ہی اوڑھنا ہوگا۔ سرکشوں کے اوپر آگ کے بادل ہوں گے اور وہ ان بادلوں میں گھرے ہوئے ہوں گے، ان کو جہاں تک حد نگاہ ہوگی سوائے آگ کے کچھ نظر نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں بھی فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی، اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ کافر ظالم ہیں اور وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، رب العزت نے فرمایا اور کافر ہی ہیں جو ظالم ہیں۔ جہنم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بچھونا مہاد بنایا ہے۔ جہنم آگ کا فرش ہے، اس کے لیے بچھونے کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ جہنم میں نرمی نہیں ہوگی، جہنم میں خوشی کا کوئی سامان نہیں ہوگا، کوئی آرام نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کو آج جو دنیا کی کام مشقت لگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف آنا، اللہ تعالیٰ کے رستے پر چلنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، تو آج یہ مشقتیں اٹھا لیجئے، یقیناً انشاءاللہ جنت میں جا کر ہم خوب آرام کریں گے۔ دنیا تو مشقت ہے، دنیا تو مشقت کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہمیں، تاکہ ہم مشقتیں اٹھا کر اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ میرے رب نے مزید فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، اور جو لوگ ایمان لائے، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ظالموں اور مجرموں کے عذاب کے تذکرے کے بعد اطاعت گزاروں کی جزا کا بھی فیصلہ کر دیا، ان کو بھی بیان کر دیا۔ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان ہے، جو دل سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، جن کے اعضاء بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ شریعت پر عمل کرتے رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ان سب کو ظاہری اور باطنی طور پر چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا نکلف نفسا الا وسعها،
ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کی طاقت کے مطابق ہی آزماتے ہیں، اس کی طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں آزماتے۔ جتنی جس کی طاقت ہوتی ہے اللہ اسی کو اتنا ہی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی چیز فرض کرتا ہے جس کی کوئی طاقت رکھتا ہے۔ فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اللہ رب العزت نے پھر مزید فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، سو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اتنا اللہ سے ڈرتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس سے بچا کرو، جب کسی چیز کام کرنے کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے اس کی تعمیل کیا کرو۔ ہم نبی کی کون سی باتوں پر تعمیل کرتے ہیں؟ اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، اور ایمان اور عمل صالح کے اوصاف رکھنے والے ہی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھیے کہ جنت رسولوں کی پیروی کے سلے میں ملتی ہے، اور جنت اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے سلے میں ملتی ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بدولت ہی ملے گی، ادروائز ہمارے گناہ ہمارے عمل اس قابل نہیں کہ ہم جنت کو پا سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہمیں انشاءاللہ جنت میں لے کر جائے گی۔ میرے رب نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخلے سے پہلے دلوں سے کینے کو کیسے نکالا جائے گا۔ جو کینہ دلوں میں حسد کینہ ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم ان کے سینوں سے ہر قسم کا کینہ نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا اہل جنت پر انعام ہوگا کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں جو مقابلے کی رغبت تھی اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھیں گے۔ یہاں لفظ جو غل استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے خفگی کے، میل کے، کدورت کے، کینہ کے، حسد کے، یہ تمام کے تمام معنی اس لفظ میں غل کے اندر استعمال شامل ہو جاتے ہیں۔ غل، غل من غل، اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے والوں میں سے کسی کے دل میں دوسرے کے متعلق کوئی ملال، کوئی خفگی، کوئی کدورت اس دنیا میں جو تھی وہ نہ ہو، بلکہ جنت میں داخل ہوتے ساتھ ہی اس کے دل سے ہر قسم کا ملال، ہر قسم کی تکلیف، تنگی دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک صاف کر کے جنت میں داخل کریں گے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق درجہ ملے گا، اور یہ ممکن ہے کہ نچلے درجے والوں کے دلوں میں اوپر کے درجے والوں کی نسبت حسد پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں ہم اس کے دل سے حسد نکال دیں گے، ہر ایک اپنے اپنے درجے پر مطمئن ہوگا، اور بلند درجے والوں کے لیے اس کے دل میں حسد وغیرہ نہ ہوگا۔ سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومنوں کو دوزخ میں نجات مل جائے گی تو انہیں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر کھڑا کیا جائے گا، وہاں وہ آپس کی ان زیادتیوں کا بدلہ لیں گے جو دنیا میں باہم کرتے تھے، یہاں تک کہ جب انہیں پاک صاف کر دیا جائے گا تو پھر جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ اس ذات کی قسم جس کے دست مبارک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، جنتی اپنی جنت کے گھر اور اپنے دنیا کے گھر سے بھی زیادہ بہتر طور پر پہچانے گا۔ جنتی اپنی جنت کے گھر کو اپنے دنیا کے گھر سے بھی زیادہ بہتر طور پر پہچانے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کی صورتیں 14ویں کے چاند کی مانند کی طرح ہوں گی، وہ نہ اس میں تھوکیں گے، نہ ان کی ناک سے کوئی آلائش آئے گی، نہ وہ پیشاب کریں گے، نہ وہ پخانہ کریں گے، ان کے برتن سونے کے ہوں گے، کنگھے سونے کے ہوں گے، چاندی کے ہوں گے، انگیٹھیوں کا ایندھن عود کا ہوگا، پسینہ مشک جیسا خوشبودار ہوگا، اور ہر شخص کی 2 بیویاں ہوں گی جن کا حسن ایسا ہوگا کہ پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا۔ نہ جنتیوں میں آپس میں کوئی اختلاف ہوگا، اور نہ بغض ہوگا، نہ عناد ہوگا، اور ان کے دل ایک ہوں گے۔
اور وہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل میں مشغول رہا کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی اس سنت کا مکین بنائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو جنت کی خواتین ہوں گی، مومنہ خواتین، وہ ان حوروں کی سردار ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کا حسن ان حوروں سے بھی کئی گنا بڑھا چڑھا کر آپ کو دیا جائے گا۔ ہم دنیا میں اپنے آپ کو کتنا حسین بنا رہے ہیں، فیشل بھی کروا لیا، تھریڈنگ بھی کروا لی، لیزر ٹریٹمنٹ بھی کروا لی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ سب کچھ نہ کریں، اپنے آپ کو مینٹین بھی رکھیں، لیکن اتنا نہ مینٹین رکھیں کہ اس کو مینٹین کرنے میں اتنا وقت نکل جائے کہ اپنا رب یاد ہی نہ رہے۔ ہم کیوں نہ اس جنت کی خوبصورتی کی تمنا کریں، ہم کیوں نہ اس ہمیشگی کی خوبصورتی کی تمنا کریں۔ ایک سورہ ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا اس کون سی سورہ ہے، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس سورہ نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس سورت کے نزول نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کے الفاظ کا اتنا اثر تھا۔ اور ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے جب جڑ جاتا ہے تو وہ اپنی ایسی فکرات میں پڑ جاتا ہے کہ انسان کا دل وہ جو جوانی کی تو جوانی کے لیے ہر وقت جوانی کی خواہشوں میں ہوتا ہے، وہ خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم دنیا کی آرائشوں میں، دنیا کی زندگیوں میں، دنیا کی عیش و عشرت میں اتنے مگن ہو گئے، آخرت کی فکر ہی نہ رہی۔ یہ وہ جنت ہے کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیں اپنے فرش صاف شفاف نظر آئیں گے۔ آج ہم موپ لگا لگا کے صاف کرتے ہیں، پھر بھی صاف نہیں ہوتے، پھر بھی مٹی کہیں نہ کہیں سے آ جاتی۔ جنت میں اہل جنت جہاں سے چاہیں گے نہریں نکال لیں گے، چاہیں تو محلات میں لے جائیں گے اور چاہیں تو باغات لے جائیں گے۔ وہ جہاں چاہیں گے اپنی نہروں کو اٹھا کر موڑتے ہوئے جہاں چاہیں گے لے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں دل کرے گا اپنی نہروں کو لے کے چلتے پھریں گے۔ سبحان اللہ۔ جہاں چاہیں گے ان کا رخ موڑ لیں گے۔ ہم اپنے رب سے ان جنتوں کی خواہش کیوں نہ کریں؟ ہم اپنے رب سے وہ جنتیں کیوں نہ مانگیں؟ میرے رب ہمیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ان جنتوں کا مکین بنانا۔ جو ہمارے اس دنیا سے گزر گئے، میرے رب ان کو ان جنتوں کا مکین بنانا۔ میرے رب جو اس دنیا سے ہمارے والدین جو گزر گئے، ہمارے آباء و اجداد جو گزر گئے، اے پروردگار ان کی روحوں کو سکون عطا کرنا، ان کی روحوں کو تکلیف نہ دینا، پروردگار ان سے درگزر کر دینا، ان کی روحوں کو سجین کا مقیم نہ بنانا، ان کی روحوں کو ٹھنڈک نصیب کرنا۔ بے شک ہمیں بھی انہی سے ملنا ہے۔ میرے رب نے فرمایا اس کے بعد وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اور وہ کہیں گے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ہی نے اس کے لیے ہدایت دی۔ اہل جنت کو کہا اٹھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں علم نافع اور علم صالح، عمل صالح کی ہدایت دی، اور ہم نے ایسے اعمال کیے جنہوں نے ہمیں نعمت بھری جنتوں میں داخل کر دیا، اس کا وارث بنا دیا۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لولا ان هدانا اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پاتے۔ اہل جنت اس بات کا اعتراف کریں گے کہ ہم میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت نہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی، اور اس کی دی ہوئی توفیق کی وجہ سے ہم ہدایت پا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں ہر جنتی کو اپنا جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا تاکہ وہ اور بھی شکر کرے، اور وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے ہدایت عنایت فرمائی، اور ہر جہنمی کو اس کا جنت کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا تاکہ اس کی حسرت مزید بڑھے
اس وقت وہ کہے گا کاش کہ میں بھی راہ یافتہ راہ ہدایت پر آ جاتا۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، بلا شبہ یقیناً ہمارے رب کی رسول یقیناً حق ہی لائے تھے۔ اہل جنت جب جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اس وقت انبیاء اور مرسلین کی خبروں کی تصدیق کریں گے، کیونکہ یقینی علم کی بات کو آنکھوں سے دیکھ کر حق الیقین کے مرتبے پر پہنچ جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے دیکھے بغیر بھی تصدیق کی تھی، ہم ایمان بالغیب لائے تھے، آج دیکھ کر اور یقین مزید بڑھ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے وجہ کے ساتھ جو وعدے کیے تھے آج وہ اللہ نے پورے کر دیے اور حق اور سچ کر دیے۔ ونودو، اور وہ پکارے جائیں گے، انہیں احتراماً پکارا جائے گا، انہیں سلام کیا جائے گا اور ان کی عزت اور ان کا اکرام کیا جائے گا۔ انتلکم الجنت اورثتموہا، یہ جنت ہے جس کی تم وارث بنائے گئے ہو، یہ جنت تمہیں وراثت میں دی گئی ہے، اور اس کے مقابلے میں کافروں کی وراثت جہنم ہے۔ ان کو پکارا جائے گا، آواز دے کے بلایا جائے گا، یہ لو یہ تمہاری جنت ہے جس کو تمہیں وارث بنایا گیا۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم نے عمل کیے اس کے سبب تمہیں آج جنت دے دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کسی کو محض اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ رحمت الہی مجھے اپنے دامن میں نہیں سمیٹ لیتی۔ اہل دوزخ ایک دوسرے کو کوس رہے ہوں گے کہ لعنت، ملامت اور دست و گریباں ہونے کے سوا ان کی کوئی سرگرمی نہ ہوگی۔ وہاں آ اور فریاد اور مایوسی کے علاوہ جہنم میں کچھ نہ ہوگا۔ اگر ہم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو ہم ہنسنا ہی بھول جاتے ہیں، ہم مسکرانا ہی بھول جاتے ہیں۔ جب یہ کرونا آیا تھا تو ساری دنیا کے چہروں پر ایک عجیب سی پریشانی تھی۔ آج وہ ساری پریشانیاں ہماری دور ہو گئیں، ہم پھر سے اس دنیا میں مگن ہو گئے۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، سارے کے سارے نیک عمل کرنا شروع ہو گئے، ساروں کو خدا یاد آ گیا، لیکن اگلے ہی روز سب بھول گئے۔ میرے رب نے فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور کون پکارے گا؟ جنت والے پکاریں گے کس کو؟ اصحاب النار، نار والوں کو، آگ والوں کو پکار کے کیا کہیں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کیا تم نے اپنے رب کا وہ وعدہ سچا پایا جو تم سے اللہ نے کیا تھا؟ فَهَلْ وَجِدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، اور جنت والے آگ والوں کو پکاریں گی کہ جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا یقیناً ہم نے اس میں اللہ کو اپنے وعدے میں سچا پایا۔ یا پھر کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا؟ ہم نے تو اللہ کو اس وعدے میں سچا پایا، کیا تم نے بھی اس وعدے میں اللہ کو سچا پایا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، وہ کہیں گی کہ ہاں، پھر ایک پکارنے والا ان کے درمیان میں پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ تعالی کی لعنت ہو۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، اذان ہم پڑھتے ہیں نا، اذان مؤذن، مؤذن جو ہوتا ہے اذان کے پیچھے مؤذن، مؤذن کون ہوتا ہے؟ اذان دینے والا مؤذن۔ اے پکارنے والا پکارے گا بینہم، ان دونوں کے درمیان کھڑے ہو کے ان لعنت اللہ علی الظالمین، اللعنت اللہ علی الظالمین، لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی جھوٹوں پر، لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی ظالموں پر۔ جنت والوں کو تو وہ ساری چیزیں مل گئیں، جہنم والوں کو کچھ نہ ملا سوائے آگ کی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن کنویں میں گرے ہوئے مقتول کفار قریش کو ملامت کرتے ہوئے فرمایا تھا: اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، بھلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا، کیا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ میرے پروردگار نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا، میں نے تو اسے سچا پایا ہے۔ سیدنا عمر نے عرض کی: اے اللہ کے رسول، وہ کیسے سنتے ہیں اور کیسے جواب دیں گے؟ وہ تو مردار لاشیں ہیں۔ فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان سے جو بات کہہ رہا ہوں اسے تم ان کی نسبت زیادہ سننے والے نہیں ہو، لیکن وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یعنی وہ نبی کی بات سن تو رہی ہے کہ معجزہ صرف نبی کے ساتھ ہے، یاد رکھیے گا، یہ کسی عام بندے کے ساتھ نہیں ہے۔ قبر والے ہمیں نہیں سنتے، لیکن یہ معجزہ صرف نبی کے ساتھ تھا۔ نبی نے کہا کہ وہ مجھے تم سے زیادہ سن رہی ہیں، لیکن وہ اس بات کے جواب نہیں دے پا رہے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں: الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہونے والے ظالموں کے اوصاف اب بیان کیے جا رہے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے تھے، وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول کی پیروی سے اور شریعت کی اطاعت سے رکتے ہیں، اور ہر بھلائی سے محروم رہتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹا کر غلط راستے کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے کو وہ ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، کی در حقیقت آخرت کے انکاری ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، جنت والے اور جہنم والوں کے درمیان میں ایک دیوار حائل ہے، جو جنت والوں کو جہنم والوں سے جدا رکھتی ہے۔ یہ وہی دیوار ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حدید کی آیت نمبر 13 کے اندر، کہ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے: ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں۔ کہا جائے گا، یہ پل صراط کی بات کی جا رہی ہے، کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر کچھ نور تلاش کرو۔ چنانچہ ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی، جس میں ایک دروازہ ہوگا، ان کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی، اور اس کے بیرونی حصے میں اس کی طرف عذاب ہوگا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک حجاب ہوگا جسے مقام اعراف کہا گیا ہے۔ یہ مقام نہ جنت میں ہوگا اور نہ ہی جہنم میں ہوگا۔ اس مقام سے جنت اور جہنم دونوں کو جھانکا جا سکے گا، یعنی اونچا مقام ہوگا جسے دونوں طرف جھانک سکتے ہیں۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور بلندیوں آراف پر کچھ مرد ہوں گے۔ اصحاب آراف وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، نہ نیکی اتنی ہوگی کہ انہیں جنت میں لے جا سکے، اور نہ بدی اتنی ہوگی کہ ان کو جہنم میں داخل کروا سکے۔ وہ درمیان میں لٹکے ہوں گے، یعنی نہ جنت میں جانے جیسے اور نہ ہی جہنم میں جانے جیسے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں پوچھا گیا جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ فرمایا: یہ اعراف والے ہوں گے جو جنت میں داخل نہ ہوں گے، مگر دخول جنت کے امیدوار ضرور ہوں گے۔ اللہ کی رحمت سے وہ یہ امید ضرور لگائے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ یعرفون کلم بسیماہم، جو ہر ایک کو ان کی خاص علامتوں ہی سے پہچان جائیں گے۔ مقام اعراف پر جو لوگ ہوں گے وہ اہل جنت اور اہل جہنم کو ان کی علامات کے ذریعے پہچانیں گے، جو ان کو باقیوں سے بالکل ممتاز کریں گی، الگ کر دیں گی، اور ان کی علامتیں واضح کر دیں گی۔ پھر میرے رب نے فرمایا: وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ،
اور وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ اصحاب اعراف اہل جنت کو دیکھ کر سلام کہیں گے اور امید کریں گے کہ جلد ہی اس جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، وہ ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ طمع رکھتے ہوں گے، امید رکھتے ہوں گے، وہ جنت کے میں داخلے کے امیدوار ہوں گے۔ یہ امید رب العزت کی جانب سے ہوگی، یہ امید ان کو اللہ تعالیٰ پر ہوگی، کسی دنیا کی کسی بھی انسان پر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم يدخلوها وهم يطمعون، اور یہ امید ان کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوگی۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، میرے رب نے فرمایا اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی جانب پھیر دی جائیں گی، یہ نظر ارادے سے نہیں ہوگی، نہ وہ اس پر نگاہ ڈالنا پسند کریں گے، ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھیر دی جائیں گی، اور یہ ایک سخت ترین دل کو دہلا دینے والا منظر ہوگا۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، ان اعراف والوں کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھیر دی جائیں گی۔ اصحاب اعراف اہل جہنم کی چہروں کی سیاہی سے انہیں پہچانیں گے، اور وہ کیا کہیں گے؟ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا۔ اصحاب اعراف اہل جہنم کو دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے لگیں گے کہ اے اللہ تو ہمیں ان ظالموں کے ساتھ ہی نہ بنانا، اے اللہ تو ہمیں ان سے بچا لینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیر۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔